جی میرا آپ سے یہ سوال ہے، فرض روزہ چھوڑنے والے کی سزا کیا ہے؟ رمضان میں عورتوں کے روزے حیض کی وجہ سے چھوٹ جاتے ہیں، اگر وہ قضا روزہ بھی نہ رکھ سکے تو کفارہ کیسے ادا کریں؟ اگر میں 10 کلو آٹا مسکین کو دے دوں تو کیا روزے کا کفارہ ادا ہو جائے گا؟ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، حیض کی حالت میں اگر روزے نہ رکھے جائیں تو اس کا کوئی کفارہ ہے؟ جی نہیں، حیض کی حالت میں کفارے کا کوئی تذکرہ قرآن و حدیث میں نہیں ملتا۔ آپ اگر حیض سے ہیں تو حیض کے جو ایام ہیں 6 دن 7 دن، ان کا آپ کو رمضان کے بعد روزے رکھنے آپ پر واجب ہیں، اور اگر آپ نے عمر بھر میں کوئی روزے نہیں رکھے ہیں تو آپ یاد کر لیجئے کہ جتنے سالوں کے روزے چھوٹے ہیں وہ آپ کے اوپر واجب ہے جب تک کہ آپ انہیں ادا نہ کر لیں، کیونکہ یہ وہ روزے نہیں ہیں جن کے بارے میں آپ فدیہ دے کے 10 کلو آٹا دے کے چھٹکارا پا سکیں۔ ایسا ہرگز نہیں ہے۔ ان لوگوں کے بارے میں جو عمر رسیدہ ہوتے ہیں، یا ان لوگوں کے بارے میں جن کی بیماری دائمی بیماری ہے، ان کے بارے میں تو اہل علم کا موقف یہ ہے کہ وہ ایک روزے کے بدلے ایک مسکین کو کھانا کھلا دیں۔ حضرت عبداللہ ابن عباس سے مروی ہے کہ آپ، صحیح بخاری کے اندر ڈاکٹر خالد المصلح نے اس کا سوال کا جواب دیا ہے، وہ ضرور پلیز میری ویڈیو دیکھ لیجئے گا۔ آج میں گفتگو کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں، جو بہن جاننا چاہ رہی ہیں کہ رمضان کا روزہ نہیں رکھتا ایک شخص، اس کی سزا کیا ہے، اس کی کیا سزا ہو سکتی ہے؟ بہن، اس کی سزا کیا ہو سکتی ہے؟ رمضان المبارک اسلام کے ارکان میں سے ایک رکن ہے جس پر اسلامی عمارت قائم ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالی نے یہ ہمیں بتایا ہے کہ رمضان کے روزے جس طرح پہلی امتوں پر فرض کیے گئے تھے، امت اسلامیہ پر بھی اسی طرح فرض کیے گئے ہیں۔ اے ایمان والو، تم پر روزے رکھنا فرض کیا گیا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، جس طرح تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے تاکہ تم تقوی اختیار کرو۔ اور ایک مقام پر سورہ بقرہ آیت نمبر 185 پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا ماہ رمضان وہ ہے، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان، ماہ رمضان وہ ہے جس میں قرآن اتارا گیا جو لوگوں کو ہدایت کرنے والا ہے اور جس میں ہدایت اور حق و باطل کی تمیز کی نشانیاں ہیں۔ تم میں جو شخص اس مہینے کو پائے اسے روزہ رکھنا چاہیے، ہاں جو بیمار ہو یا مسافر ہو اسے دوسرے دنوں میں گنتی پوری کرنی چاہیے۔ بیمار اور مسافر، یہ بیماری حیض کی بیماری سے آپ کو دوسرے مہینے میں اس کو روزہ رکھنا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا تمہارے ساتھ آسانی کا ارادہ ہے، سختی کا نہیں۔ وہ چاہتا ہے کہ تم گنتی پوری کر لو اور اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی ہدایت پر اس کی بڑائیاں بیان کرو اور اس کا شکر ادا کرتے رہو۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 185۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا، اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے: گواہی دینا کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں اور یقیناً محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں، نماز قائم کرنا، رمضان کے روزے رکھنا، زکوٰۃ ادا کرنا، اور پھر حج بیت اللہ جو استطاعت رکھتا ہو وہ حج کرے۔ اس حدیث کو امام بخاری اور امام مسلم نے نقل کیا ہے، لہذا جو کوئی بھی روزہ نہ رکھے اس نے دراصل اسلام کا ایک رکن ترک کر دیا ہے اور کبیرہ گناہ کا ارتکاب کیا ہے، مرتکب ہوا ہے۔ بلکہ بعض سلف صالحین تو اس روزے دار کو جو روزہ چھوڑ دیتا ہے ایک جان بوجھ کر یا رمضان کے روزے نہیں رکھتا، کافر اور مرتد قرار دیتے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں سب کو توفیق سے مالا مال فرمائے کہ ہم روزے کا اہتمام بھی کریں اور روزے کا خیال بھی رکھیں۔ ابو یعلیٰ نے اپنی مسند ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نقل کیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اسلام کے کنڈے اور دین کی بنیاد 3 چیزیں ہیں جس پر دین اسلام کی اساس قائم ہے۔ جس نے بھی اسے ان میں سے کسی کو ترک کر دیا گویا کہ وہ کافر ہو گیا اور اس کا خون حلال ہے۔ وہ 3 اشیاء کیا ہیں؟ اس بات کی گواہی دینا کہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں، اور فرضی نماز اور رمضان کے روزے رکھنا۔ علامہ ذہبی رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث کو صحیح قرار دیا ہے۔
علامہ البانی نے اس حدیث کو حالانکہ ضعیف ترمذی میں نقل کیا ہے. امام ذہبی رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب الکبائر میں لکھتے ہیں کہ مومنوں کی کہ ہاں یہ بات مقرر شدہ ہے کہ جس نے بھی بغیر شرعی عذر اور مرض کے رمضان المبارک کا ایک بھی روزہ ترک کیا تو وہ زانی اور شرابی سے بھی برا اور شریر ہے، بلکہ اس کے اسلام میں شک کیا جائے گا اور اسے زندیق اور گمراہ شمار کیا جائے گا. روزہ ترک کرنے والے کی سزا اور وعید کے بارے میں صحیح ابو امامہ باہلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں سویا ہوا تھا کہ میرے پاس 2 شخص آئے اور میرے بازو پکڑ کر مجھے سخت اور دشوار گزار پہاڑ کے پاس لائے اور کہنے لگے اس پر چڑھیے. میں نے انہیں کہا کہ مجھ میں اس پر چڑھنے کی طاقت نہیں. وہ دونوں کہنے لگے ہم آپ کے لیے اسے آسان کر دیں گے. تو میں اس پہاڑ پر چڑھ گیا. جب اوپر پہنچا تو وہاں شدید قسم کی آوازیں آ رہی تھی. میں نے کہا یہ آوازیں کیسی ہے؟ وہ کہنے لگی یہ جہنمیوں کی آہ و بکا ہے. پھر وہ مجھے آگے لے گئے جہاں پر کچھ لوگ لٹکے ہوئے تھے اور ان کی بانچیں کٹی ہوئی تھیں اور ان کی بانچوں سے خون بہہ رہا تھا. میں نے کہا یہ لوگ کون ہیں؟ منہ کے بل لٹکے ہوئے تھے. وہ کہنے لگے یہ وہ لوگ ہیں جو افطاری سے قبل ہی اپنے روزے افطار کر لیا کرتے تھے. علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے موارد القرآن میں اس حدیث کو 1509 پر صحیح قرار دیا ہے. علامہ البانی کا کہنا یہ ہے کہ یہ اس شخص کی سزا ہے، یہ اس شخص کی سزا ہے جو روزہ رکھنے کے بعد افطاری سے قبل ہی روزہ کھول لیتا ہے. روزہ رکھتا بھی ہے لیکن توڑ بھی دیتا ہے. ایک ایسا شخص بتائیے جو روزہ رکھتا ہے اور توڑ دیتا ہے، اور جو روزہ رکھتا ہی نہیں ہے مذاق اڑاتا ہے، تو اس کے بارے میں کیا حکم ہوگا؟ بہرحال یہ نہایت ہی سنگین مسئلہ ہے اور اسلام اور کفر کے درمیان یہ حد فاصل ہے. جو اسلام اور کفر کے درمیان جو عمود ہیں، جو ستون ہیں، جو ارکان ہیں، ان میں سے ایک رکن نماز بھی ہے اور روزہ بھی ہے. تو جو نماز نہیں پڑھتا اور روزہ نہیں رکھتا، آپ نے سن لیا اہل علم کا موقف یہ ہے کہ وہ شرابی، کبابی، زناکاریوں سے بھی زیادہ شریر بدتر ہے. اس میں غور کریں تو آپ کو ادراک ہوگا کہ ایک روزہ ایک ایسی نعمت ہے جس کا شکر ادا کرنا بے حد ضروری ہے. اس لیے اسلاف کا طریقہ کار یہ رہا ہے کہ وہ روزہ رکھا کرتے تھے اور اپنے بچوں کو بھی روزے کی عادت ڈالتے اور ان کو تلقین کیا کرتے تھے تاکہ وہ اللہ کی نافرمانی سے اور آپ کی سختی اور ناراضگی سے محفوظ رہ سکیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں بھی حفاظت میں رکھے اور اللہ رب العالمین بے روزگاروں کو روزگاری عطا فرمائے اور روزے داروں کے روزے قبول فرمائے، اور جو روزے نہیں رکھتے اللہ رب العالمین انہیں توبہ کی توفیق سے نواز دے. آمین یا رب العالمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون.